الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں۔ الحمدللہ صرف اللہ کے فضل و احسان و توفیق سے ہم لوگوں نے کئی موضوع آج تک دیکھے ہیں اس پروگرام کے تحت۔ آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ کچھ موضوع اور دیکھیں گے جو روزمرہ زندگی کے اندر، روزمرہ کی تجارت میں جو کچھ سوالات اٹھتے ہیں اس کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنے میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے لمٹس ہے، قید ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کے لیے یہ جنت ہے اس کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں مومن کے پاس لمٹ ہوتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کے دائرے میں رہنا، حرام میں مت جانا، اسی مقصد کے تحت تاکہ صحیح بات ہم جان لیں کہ کیا کیا دائرہ کیا ہے، تاکہ ہم اپنی تجارتوں میں بھی اس دائرے میں رہ کر تجارت کریں اور حلال روزی خود بھی کمائیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم موضوع دیکھنے والے ہیں وہ ہے لائبلٹی۔ کوئی قرض ہم نے کسی کو اگر دیا ہے، وہ قرض اگر سامنے والا دیتے ٹائم پر کم دیتا ہے تو کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ مسئلہ کئی جگہوں پر آتا ہے، کئی سارے اسلامی تجارتوں میں آتا ہے، کئی سارے ہمارے حلال آپشن میں یہ مسئلہ فٹ ہوتا ہے، اور کئی سارے پرابلمز کا حل بھی ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو 1,00,000 روپے قرض کے طور پر دیے ہیں۔ جو اس نے 1,00,000 روپے قرض کے طور پر دیے ہیں، مان لیجئے اگر ایسا ہو کہ سامنے والا ادا کر رہا ہے، کبھی تھوڑا 25,000 دے دیا، کبھی 10-20,000 دے دیا، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو، تھوڑا کچھ کم کر دو تو میں تمہیں ایک بار میں دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1,00,000 ہے، ایسا کرو مجھے 90,000 ہی ادا کر دو، ٹوٹل مسئلہ ختم کرو، یہ قرض کا روز روز میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں، روز روز تم مجھے وقت دیتے ہو، 90,000 دے دو، ختم کرو۔ اور سامنے والا اگر 90,000 ادا کر دیتا ہے اور جو اس نے اپنے قرض کو 10,000 مائنس کر دیا، یا مان لیجئے 2,000 1,000 کچھ بھی مائنس کیا، تو کیا یہ مائنس کرنے کی اجازت ہے اسے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پیسے ہیں، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے؟ کون کہہ سکتا ہے غلط ہے؟ اس کے پیسے ہیں، وہ بولے نہیں چاہیے مجھے، رہنے دو، تو اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے؟ تو اس مسئلے کو ہم شریعت میں کہتے ہیں دا و تعجل، کہ چھوڑو کچھ اور جلدی پالو پیسے۔ کیا یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع الفقیہ الاسلامیہ کو یہ سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ بات کے تعلق سے یہ فتویٰ دیا جو ان کے ویب سائٹ پر بھی کوٹڈ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اور اس کے تعلق سے انہوں نے اجازت دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کے سینئر اسکالرز کی کمیٹی بھی جو ہے وہ لوگوں نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے، اور اجازت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر ایکچولی علماء میں 2 اوپینینز ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد، ان کا یہ کہنا ہے کہ جائز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حنفی فقہ کے اندر بھی امام ابن عابدین نے اپنی کتاب شرح در مختار کے اندر لکھا ہے، والیوم 5 پیج 160، کہ یہ مسئلہ جائز ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، یہ لوگوں کا بھی یہ مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ ناجائز ہے۔ تو یہ چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے، لیکن یہ صحیح بات سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ کئی جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے، اور اس میں خطرہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی بار ایسا ہو کہ لمٹ آدمی نہ جانے تو اس کے خطرے کو وہ پار کر کے حرام میں چلے جائے گا اگر خیال نہیں رکھے گا۔ تو کیا خطرہ ہے ہم ابھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اس بارے میں یہ موجود ہے، طبرانی کی، حاکم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند کے تعلق سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے مسلم بن خالد، جس کے تعلق سے اعتراض اٹھایا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ راوی کی توثیق موجود ہے، اور یہ راوی کی حدیثوں کو حسن درجہ مانا جائے گا۔ اس کے تعلق سے تحقیق زیادہ مضبوط ہے، اور ہمیں علماء کی اس بارے میں اقوال ملتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث کو حسن درجے تک ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بات خود دلیل کے طور پر ہے۔ یہ حدیث اس مسئلے کو بہت واضح کرتی ہے اور یہ اختلاف کو ختم کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج بنی نذیر من المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو نذیر جو قبیلہ ہے اس کو مدینہ سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے کچھ ایسے پرابلمز کریٹ کیے تھے۔ جاءہ ناس منہم، ان کے پاس ان میں سے کچھ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے۔ فقالوا ان لنا دیونا لم تحل، وہ کہتے ہیں ہمارے قرضے باقی ہیں یہاں پر جو لوگوں نے ادا نہیں کیے ہیں، ہم نے قرضے دیے یہاں پہ مدینہ میں لوگوں کو جو انہوں نے اب تک ادا نہیں کیا ہے، قرضوں کا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال دعوا وتعجلوا، کچھ حصہ چھوڑ دو اور پیسے جلدی لے لو۔ دعوا وتعجلوا، کچھ چھوڑ کر کے پیسے جلدی لے لو۔ یہ حدیث خود دلیل بن گئی
کہ کچھ حصہ چھوڑ کر پیسے واپس لینا جائز ہے، تو جو اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ چھوڑ کر واپس نہیں لے سکتے ہیں، اس کی دلیل ہے، اور حقیقت میں یہ بات کی کوئی بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آدمی کے خود کے پیسے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کون روک سکتا ہے؟ ہاں رضامندی سے چھوڑے، کوئی فورس نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجیشن دیا کہ تم چھوڑ دو، کچھ حصہ لے لو، یہ ایک سجیشن تھا اور یہ جائز چیز ہے، اسی لیے سجیشن دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دلیل ہے، دارقطنی کی حدیث ہے، یہ دارقطنی، طبرانی، بیہقی، یہ سب جگہوں پر موجود ہے، حاکم، طبرانی۔ دوسری حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے ہمیں ایک قول ملتا ہے، صحابی کا قول ہے، وہ اس حدیث کے راوی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں انما الربا اخر لی وانا ازیدک، کہ سود تو یہ ہے کہ تاخیر سے پیمنٹ لو اور میں بڑھا کے دوں۔ وہ کہتے ہیں ولیس اجل لی وانا ادا عنک، وہ بولتے ہیں کہ سود یہ تھوڑی ہے کہ میں جلدی پیسے دوں اور کم کر دو، مطلب بڑھانا وہ سود ہے، کم کرنا تھوڑی سود ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس یہ بات کہتے ہیں، یہ بھی بات میں دلیل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کا فائدہ ہے، جس کا قرض ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو قرض میں ہے اسے کچھ کم ہو کے مل رہا ہے، اور جس کا قرض دیا ہوا ہے اس کو پیسے اپنے جلدی مل رہے ہیں، اگر وہ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں کہ لے سکتا؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے جواز کی یہ سارے دلائل ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے، بہت اہم بات۔ مان لیجئے کہ یہ چیز جو بعد میں ہو رہی ہے، یہ سین، یہی سین پہلے ہو تو، یہی سین اگر تھوڑا پہلے ہو تو کیا ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں اگر یہ چیز پہلے ہو تو بات ایسی ہوگی، تو اگریمنٹ میں وہ لوگ کیا لکھیں گے سنیے ابھی، اگر ہوتا تو، اگر اگریمنٹ میں وہ لوگ لکھتے کہ دیکھو 6 مہینے میں اگر آپ نے پیسے دیے تو 1 لاکھ دیں گے، اور اگر 5 مہینے میں 4 مہینے میں دے دیے تو 90,000 دیں گے۔ اب یہاں اگر یہ چیز لکھ کر آ جاتی اگریمنٹ میں، یا یہ بات طے ہوتی تھی ان کے اگریمنٹ میں شروع میں، تو ایک شریعت کی ایک دلیل سے یہ چیز ٹکرا جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ من باع بیعتین فی البیع فلہ اوکسہما او ربا، اگر جو شخص ایک تجارت میں 2 تجارت کرے گا تو سستی والی ہوگی، نہیں تو سود ہوگا۔ ایک تجارت کے اندر 2 تجارت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر اگریمنٹ میں پہلے سے ہے کہ اگر یہ ٹائم پہ دیے تو 90,000 دوں گے، نہیں تو 1 لاکھ دوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، ایک تجارت کے اندر نہیں ہونا چاہیے 2 تجارت، بھاؤ طے ہو، ایک ہی بھاؤ طے ہو، کیا بھاؤ میں ہوا وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک ٹائم پہ 2 بھاؤ ہے، 90 بھی آ رہا ہے، 1 لاکھ بھی آ رہا ہے، ایک تجارت کے اندر 2 تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک تجارت میں 2 ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سستی والی لیے، نہیں تو سود دیے، تو اس میں وہ 10,000 سود ہو گیا۔ تو اگر پہلے سے یہ چیز طے ہے تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں بعد کی بات ہے کہ آدمی کا 1 لاکھ باقی ہے، وہ کہہ رہے چھوڑ دیا میں نے، تو وہ اس کی مرضی، وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پہلے سے وہ اگریمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سے اگریمنٹ میں ہوا تو پرابلم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے مجمع الفقیہ الاسلامیہ کا جو فتویٰ ہے اسلامک فقہ کونسل کا، اس میں بھی انہوں نے کہا یہ چیز جائز تب ہوگی اگر پہلے سے وہ شرط میں نہیں آیا ہے، اور اگر پہلے سے شرط میں آیا ہوگا تو یہ ایک سود کی شکل ہو جائے گی، سود کا چور دروازہ ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قرض ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ اگر مان لیجئے کچھ کنسیشن دے دے کہ بھئی تم یہ دے دو، تم ادا کرو، تو جو کئی قرضے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اسے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، اور آدمی کی خود کے اختیار کی بات ہے، اس میں شریعت روک نہیں رہی ہے۔ اگلا سوال، 0% انٹرسٹ پر جو ڈیلز ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن سی بات ہو گئی ہے، کئی چیزوں کا ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، 0% انٹرسٹ، کوئی بھی سود نہیں لینے والے ہم، 0% انٹرسٹ پہ تمہیں ایک گاڑی ملے گی، یہ موبائل ملے گا، یہ لیپ ٹاپ ملے گا، یہ کمپیوٹر ملے گا، یہ فریج ملے گا، یہ ٹی وی ملے گا، 0% انٹرسٹ۔ اب یہ 0% انٹرسٹ کی تجارت کرنا کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جا کر چیک کیا جاتا ہے 0% انٹرسٹ والوں کو، تو پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے کی گاڑی ہے، یہ کتنے کا کمپیوٹر ہے، بولتے ہیں کمپیوٹر 35,000 کا ہے، 0% انٹرسٹ، مطلب تم اپنی قسطیں ادا کرو، ہم لوگ کچھ بھی سود نہیں لگائیں گے، ڈائریکٹ صرف قسطیں ادا کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے قسطوں والی تجارت کے متعلق کچھ ڈیٹیلز دیکھ چکے ہیں ماضی میں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ تم قسط ادا کرو، اپنے انسٹالمنٹس ادا کرو، ہم لوگ کچھ بھی سود نہیں لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے، 35,000 بھاؤ ہے۔ اب آدمی جا کر جب ایسے 0% انٹرسٹ والوں کو پوچھتا ہے، کہتا ہے میں کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کتنا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کیش میں دینا چاہتے ہو تو 30,000، کیش میں دینا چاہتے ہو تو 30,000، اور انسٹالمنٹ پہ دینا چاہتے ہیں 35,000، لیکن انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ، 0% انٹرسٹ۔ تو آبویس بات ہے یہ 0% ایک آئی واش ہوتا ہے، ایک دھوکے کی چیز ہوتی ہے، صرف کہنے کی بات ہوتی ہے 0%۔ وہ بھاؤ تو بڑھا رہے ہیں، لیکن جو بھاؤ بڑھانے والی تجارت ہے، یعنی 2 بھاؤ ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے کیا چیز کی اجازت دی ہے، کیا چیز کی نہیں اجازت دی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ریویژن کرتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ مسئلے میں بہت سارے کامنلی پرابلمس ہوتے ہیں. کچھ حد تک ہم ریپیٹ کرنے والے ہیں. اگر آپ ہمارے مرابحہ والی ایپیسوڈ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ بات ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکی ہے. ابھی سے مختصر میں ریویژن کریں گے. آپ ایک بات پر غور کریے کہ مثال کے طور پر اگر ایک چیز کے دو بھاؤ ہے تو حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ابو داؤد کی صحیح سند سے کہ ایک تجارت میں دو تجارت مت کرنا. مطلب وہ 30,000 میں بیچے یا 35,000 میں بیچے, دو میں سے ایک ہی ہونا چاہیے پوائنٹ آف سیل پہ. نمبر 1. نمبر 2, دیکھا جاتا ہے کہ 0% انٹرسٹ دینے والی بینکس ہوتی ہے اکثر کہ یہ 0% انٹرسٹ اسکیم کس کی طرف سے ہے؟ یہ دکاندار کی طرف سے. بولتے ہیں نہیں, ہم لوگوں کی طرف سے نہیں ہے, ہم نے فلاں بینک کے ساتھ ٹائی اپ کیا, بینک کی طرف سے ہے. اس کے اندر واضح بات کیا ہے کہ بینک کے پاس تو کمپیوٹر کا پوزیشن ہے نہیں, کمپیوٹر تو دکاندار کے پاس ہے. بینک تھوڑی کمپیوٹر کی دکان کھول کے رکھتا ہے, کمپیوٹر کا سٹاک رکھتا ہے, یا گاڑی کا شو روم کھول کے رکھا ہے, یا گاڑی کو اپنے گوڈاؤن میں رکھا ہے, بینک کے گوڈاؤن میں گاڑی پڑی ہے. نہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ گاڑی تو نکل کے آتی ہے تو شو روم سے نکل کے آتی ہے, کمپیوٹر آتا ہے تو شو روم سے آتا ہے, بینک کے پاس سے تو نہیں آتا ہے. بینک کے پاس وہ گاڑی کا پوزیشن نہیں ہے, وہ کمپیوٹر کا پوزیشن نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واضح حدیث سنن ابن ماجہ, ابو داؤد وغیرہ کی گزر چکی ہے صحیح سند سے, جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبی ما لیس عندک, جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ جہاں پہ خریدتے تھے وہیں کے وہیں بیچ دیتے تھے, ان کو مارا جاتا تھا کہ تم نے یہاں کیسے بیچ دیے. کیوں؟ ایک بار رول سمجھا دیے, سکھا دیے. پیسہ تو فتنے کی چیز ہے, پیسے کے معاملے میں آدمی پھسل جاتے ہیں تو لیگل طور پر وہ چیز اپلائی کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ غلط چیز میں نہ کریں اور غلط دھوکے میں نہ پڑیں اور دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں. جو قاعدے ہیں, قانون ہے, اور یہ جو رول ہے اس کے اندر بینیفٹس ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو پنش بھی کیا جاتا تھا اگر وہ اس قاعدے پہ عمل نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں پہ جو بینک ہے, جو بینک بیچنے کا دعویٰ کر رہی ہے 0% انٹرسٹ پہ بینک کی طرف سے مل رہا ہے, یہ دعویٰ ہے بینک کی طرف سے. اب بینک کے پاس پوزیشن تو ہے ہی نہیں, پوزیشن تو گاڑی والے کے پاس ہے یا دکاندار کے پاس ہے. اب شو روم کے اندر سے گاڑی آنے والی ہے یا شو روم کے اندر سے کمپیوٹر آنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچنے والا تو شو روم ہی ہے. اور شو روم کو بینک نے پیمنٹ کر دی. کتنا پیمنٹ کی؟ جو آپ واضح بتا رہے ہیں کہ آپ کیش پہ دیں گے تو 30 میں ہم دیں گے, مطلب 30,000 کا پیمنٹ انہیں بینک سے ملتا ہے اور بینک بدلے میں 35,000 لے گی. بینک کے پاس پوزیشن نہیں ہے, مطلب بیچنے والی بینک نہیں ہے. اگر خود دکاندار کرتا تو ایک جائز کی شکل ہے, اگر دو بھاؤ میں سے ایک بھاؤ پوائنٹ آف سیل پہ طے ہو, پوائنٹ آف سیل پہ ایک بھاؤ طے ہے تو جائز کی دلیل مل رہی ہے ہمیں. لیکن پوائنٹ آف سیل پہ دو بھاؤ ہے تو کوئی بھی کرے غلط ہے. لیکن اگر ایک بھاؤ طے ہے اور بینک کر رہی ہے تو بینک تو کر نہیں رہی ہے, کرنے والا تو دکاندار ہے. بینک نے 30,000 کسی کے لیے پیمنٹ کی, بدلے میں 35,000 لے گی تو 5,000 کلیئر کٹ سود ہے. تو 0% انٹرسٹ صرف نام لوگ دیکھتے ہیں, اس کا بورڈ دیکھتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں دیکھو 0% انٹرسٹ. تو انہیں خود کامن سینس سے پوچھنا چاہیے جو بینکس آفر کر رہی ہے وہ کیا چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے کہ لوگوں کو کہتی ہے کہ ہم لوگ تمہیں فری میں کریڈٹ دیں گے, 1% بھی انٹرسٹ نہیں لیں گے. یہ کیا تمہیں ریئلی لگ رہا ہے ایسا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ٹرمز وغیرہ کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ چیز کا MRP 35,000 ہی ہے, MRP 35,000 ہے, لیکن ملتا کتنے میں ہے؟ کیش پہ دوں گے تو ملتا ہے 30,000 میں. کبھی کبھار وہ ایڈمنسٹریٹو چارجز کا نام لیتے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹو چارجز لے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہانہ ہے, ایک ہیلا ہے, ایک صرف ٹائٹل ہے, لیکن حقیقت میں وہ سود ہی لیا جا رہا ہے. اور آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں نہیں سود نہیں چاہیے. الگ الگ مذہب کے لوگ, کئی دھرموں کے لوگ بولتے ہیں نہیں سود کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہے, اس کے دلدل میں نہیں پھنسنا ہے. تو کئی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ چیز سے بچنے کے لیے, ان کو پھنسانے کے لیے یہ ٹرم 0% انٹرسٹ کا نکالا گیا جس میں ایک آئی واش ہے. لیکن ہمیں کیا چاہیے, وہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر وہ حقیقت کے حساب سے ڈیلنگ کریں. تو بینک کے پاس پوزیشن نہیں ہے, بینک پیورلی ایک سودی کام کر رہی ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر اہم بات کیا ہے یہ 0% انٹرسٹ میں, کہ اس کے اندر پوزیشن جس کے پاس ہے اس کے پاس سے ہو تو ٹھیک ہے, کہ بینک اگر دے رہی ہے تو وہ بوگس ڈیل ہے, دکاندار خود کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ دے سکتا ہے, الگ بات ہوتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایک بات ہے. دوسری چیز یہ جو انسٹالمنٹ کی قسطیں دینی ہے اس کے اندر لیٹ فیس نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی کہے کہ اگر تم نے فلاں تاریخ تک نہیں دیے, تم نے تمہارا یہ قسط, تو تمہیں اتنا لیٹ فیس اور پینالٹی دینا پڑے گا. وہ پینالٹی کی وجہ سے بھی وہ سودی ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے, اور یہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ہم نے 0% انٹرسٹ کے تعلق سے ایک تحقیق دیکھی. اگلا مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کاپی رائٹس, ٹریڈ مارکس, پیٹنٹس, ان کے متعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ کئی چیزیں ہیں جو انوینٹ کی گئی ہے, کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو یا کچھ
برانڈز کو پریزرو کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو بہت اچھے جوتے بنا رہی ہے. اب بہت سارے اچھے جوتے بناتے بناتے اس کا کچھ نام ہوتا ہے, تو وہ ایسا کرتی ہے کہ اپنے نام کو لکھنے کی ایک سٹائل بناتی ہے اور اس کو ٹریڈ مارک کر لیتی ہے. اب وہ ٹریڈ مارک جو رجسٹر ہو جاتا ہے, جیسے کوئی بھی جوتے کا برانڈ ہے تو وہ برانڈ کو اپنے نام کو اس نے ٹریڈ مارک کر لیا, اپنا لیبل لگا دی. اب مان لیجئے کہ کوئی ایک اور مینوفیکچرر ہے, وہ ویسا ہی سیم ڈیزائن کا لیبل بناتا ہے اور اپنے جوتے پہ لگا دیتا ہے. تو جیسے فلاں مشہور برانڈ ہے, کوئی بہت مشہور کپڑے کا برانڈ ہے, جوتے کا برانڈ ہے, کوئی چیز کا برانڈ ہے, جو دکاندار اور وہ مینوفیکچرر نے بہت وقت تک لوگوں کے اندر پبلسٹی کریٹ کر کے اس کا ڈیمانڈ کریٹ کیا, لوگوں کے اندر ایک امپریشن کریٹ کیا. ایک دوسرا نیا دکاندار ہے, وہ کھول کر کے اپنے اس پہ وہی چیز لگا دیتا ہے. تو کیا یہ شریعت کے حساب سے, قرآن و حدیث کے حساب سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے. اس میں بہت ساری غلط باتیں ہیں. سب سے پہلی غلط چیز یہ ہے کہ کوئی کسٹمر آ رہا ہے, وہ دیکھتا ہے اس سٹیکر کو, اور سٹیکر کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے یہ وہ اوریجنل والی چیز ہے, حالانکہ وہ نقلی والی چیز ہے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو اوریجنل بنی ہوئی ہوتی ہے اور نقلی یہاں لوکل بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ نقلی پر بھی وہی نام لگا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. یہاں پہ دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلمون عند شروطہم, مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں. من غشنا فلیس منا, جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرے ہم میں سے نہیں ہے, میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دہی کرتا ہے. اب یہاں وہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, وہ اوریجنل سمجھ کر کے لے گا لیکن ہے وہ ڈپلیکیٹ چیز اور ہے وہ نقلی چیز. تو پہلا تو کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ وہ دکاندار جس نے وہ ٹریڈ مارک کو رجسٹر کیا, اب ہم جس نظام کے تحت رہتے ہیں, جو سسٹم کے تحت رہتے ہیں, وہ سسٹم کے تحت یہ رول لگایا گیا ہے کہ یہ اس کا بنائی ہوئی پراپرٹی ہے, یہ اس کا بنایا ہوا برانڈ ہے, اس کی معروفیت اس کے ساتھ میں ہے جڑی ہوئی. اب وہ چیز میں آپ ویسا سیم چیز نہ کرو, کیونکہ وہ اس کا جو رائٹ ہے, وہ اس کے پروڈکٹ کا جو رائٹ ہے, وہ رائٹ کے اندر دخل کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے. یہ سیکنڈ پرابلم ہے, کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المسلمون عند شروطہم, مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں. جو شرط کے تحت تم رہتے ہو, جو قانونوں کے تحت رہتے ہو, جو چیزیں ہیں وہ چیز کے تحت تم رہو گے. تو علماء نے اس تعلق سے یہ بتایا ہے کہ اسلام کے اندر اس میں ڈسٹنکشن ہے کہ وہ لوگ چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو, کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, تو بھی اس کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے تب تک جب تک وہ ایسے نیشن میں ہیں جس کے ساتھ میں امن ہے. اگر نہ بھی ہو تو لوگوں کے ساتھ تو کم سے کم وہ دھوکہ دہی ہے ہی. تو یہ اس کے تعلق سے ہم نے بات دیکھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کتاب دیکھیں گے, کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کتاب کاپی کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے. کاپی رائٹس کے سسٹم کے ذریعے پورا سسٹم بنایا گیا ہے جسے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے رائٹس کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے دیکھو میں نے یہ کتاب لکھا, یہ کتاب تم کاپی زیروکس بنا کر کے دے دو, بانٹ دو, تو یہ تمہارے پاس حق نہیں ہے. اس کے اندر بھی وہی رول اپلائی کیا جا رہا ہے. یہاں پر صرف وہ لکھنے والے کی طرف سے, یا وہ پروگرام ہے اگر وہ پروگرام بنانے والے کی طرف سے عام طور پر ہے کہ اس کے اندر وہ چیز اپلائی کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ چیز کاپی کر رہے ہو تو اس نے جو لکھا اور جو پبلشر نے ٹائپ کیا, کسی نے ڈیزائننگ کی, ان لوگوں نے پرنٹنگ کیا. اب کوئی اور ہے جو اس کو زیروکس بنا کر کے نکال دے مارکیٹ میں باہر, یا کوئی ہوتا ہے جو ڈائریکٹ لے کر اس کو پرنٹ کر لے. تو اس میں جو اس کو ڈیولپ کرنے کے اندر محنت کی گئی, لکھنے والے کی محنت کی گئی, ڈیزائنر کی محنت گئی, ٹائپسٹ کی محنت گئی, پبلشر نے جو فرسٹ کاپی چھاپی, اب فرسٹ بنانے میں اسے کاسٹلی بہت زیادہ خرچہ گیا, پورا ریسرچ میں ہو سکتا ہے کوئی انسائکلوپیڈیا ہو جو پوری ڈیزائن کی گئی, بنائی گئی, اور اس کے بعد میں کوئی اور آ کر کے ڈائریکٹلی اسے چھاپ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پرابلم آ سکتا ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی چیز ہے, اس نے لکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تم میری اجازت کے بغیر کاپی نہیں کر سکتے. تو پھر یہ چیز کو ویلیو کرنا چاہیے, آنر کرنا چاہیے. اس کی جگہ کوئی اور چیز لو جو اوپن مارکیٹ میں ہو, فری کو سورس ہو. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ جنرلی اوپن لکھ کر انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں, اس میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. تو جو فری سورس چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. باقی جو اس طرح سے ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر اگر ہم کر رہے ہیں تو وہی حدیث جو بخاری کی ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں. وہ شرط کے تحت جو بات اس نے کہی, وہ بات کے تحت وہ بات غلط ہو رہی ہے, اسی وجہ سے وہ چیز سے بچنا ہی بیٹر ہے, وہ چیز سے بچ جانا چاہیے. مونوپلی کہ جیسے ایک ہی آدمی کرے, کوئی اور اس میں کمپٹیشن نہ آئے, اسے اسلام نے اپوز کیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونوپلی کریٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں, جسے ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں جیسے بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے ذریعے یہ جو چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی پرائس کو بڑھا دیا جاتا ہے, ڈیمانڈ کو بڑھا کر کے سپلائی کم رکھ کر پرائس بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپٹیٹر کو آنے سے روک دیا جاتا ہے مارکیٹ میں,
جیسے ہم نے حدیث دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ باہر سے جب کارواں آتا تھا تو کارواں کا سامان کوئی باہر نکل کر کے جا کے وہیں پہ خرید لیتا ہے اور وہیں بات سیٹل کر دیتی ہے، یعنی مارکیٹ تک سامان کو آنے نہیں دیتا، وہ وہاں سے سامان لے کر خود کے بھاؤ پہ مارکیٹ پہ لاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرانزیکشن کو حرام کیا اور کہا کہ تم اس کے پاس سے اگر لوگ گے پھر وہ مارکیٹ پہ آگے بھاؤ دیکھتا ہے تو اسے اختیار رہے گا وہ کس بھاؤ میں بیچنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ مونوپلی کریٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں جس سے کہ کوئی کمپٹیشن نہ ہو مارکیٹ میں، کیونکہ جب مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو بھاؤ کنٹرول میں رہتا ہے، بھاؤ ریزنیبل رہتا ہے، لیکن جب مونوپلی کریٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر کوئی اور آ نہیں سکتا ہے۔ اب سافٹ ویئرز میں اور پیٹنٹس وغیرہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کے اسپیکٹس یہ بھی ہے جو مونوپلی کریٹ کرنے والے اسپیکٹس ہوتے ہیں جس سے کہ کمپٹیشن مارکیٹ میں نہ اترے اور صرف ایک ہی رہے، پھر وہ اپنا من میں جو بھاؤ آئے یا زیادہ سے زیادہ جتنا نچوڑ کر کے وہ لوگوں سے نکال سکتا ہے وہ بھاؤ لیتا رہے۔ تو کچھ اسپیکٹس اس کے اندر ہے جو ورلڈ لا میں آج چل رہے ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ اسے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ایک بات ہے جو ایک کامن سینس کے ذریعے ایک انسان جو اپنے دل اور دماغ سے سوچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ٹکرانے والی بات دکھتی ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مونوپلی کریٹ کر کے جو پروڈکٹس کے پرائسز لیے جاتے ہیں خاص طور سے سافٹ ویئر انڈسٹری میں، وہ کئی بار ریئلسٹک ہونے کی جگہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نو ونڈر ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کمپنیز جن کے پروڈکٹس جب چل پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہے اور کس طرح سے ورلڈ کی ریچسٹ کمپنیز وہ بن جاتی ہیں، اور سافٹ ویئرز میں کس طرح سے بہت زیادہ کمانے کا چانس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مونوپلسٹک چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کمپٹیشن کو نہ آنے دیا جائے، اسی وجہ سے اس طرح سے قانون بنائے جاتے ہیں۔ کیا یہ سارے کے سارے قانون ایکسیپٹڈ ہے؟ ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں دنیا کے انسانوں سے کہ ان کو چاہیے کہ غور کریں۔ آج دنیا میں اوپن سورس نام کی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس کے تحت اس چیز کو اپوز کیا جا رہا ہے اور اس کے آلٹرنیٹیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو قابل غور ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، لیکن میں ایٹ پریزنٹ اس تعلق سے یہی بات بتا رہا ہوں۔ آفیشلی علماء نے فتویٰ بتایا ہے، وہ یہی دیا ہے کہ یہ سب چیزوں کو بھی آنر کرنا چاہیے، لیکن اسلام نے مونوپلی کو اپوز کیا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اسی چیز کے ساتھ ہم نے آج کے اس پروگرام میں 3 اہم مسائل دیکھے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح بات کیا ہے جانیں تاکہ اس کی لمٹ میں رہیں گے، ہم غلط چیزوں سے بچیں گے، حرام چیزوں سے بچیں گے، جائز دائرے میں رہیں گے۔ جائز دائرے میں رہنے میں ہمارے لیے ہی خیر و برکت ہے، ہمارے لیے ہی بھلائیاں ہیں، ہمارے لیے ہی دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس طرح جس طرح آج کے ہم نے پروگرام میں دیکھا، یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ میں آپ سارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں آگے بھی شریک رہیں اور اس سے بینیفٹ اٹھائیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنی ساری ڈیلنگز جو ایک زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اس کو اسلامی شریعہ اور اس قرآن اور حدیث کی گائیڈ لائنز جو سارے انسانوں کے لیے سب سے بھلا راستہ ہے، سب سے صحیح راستہ ہے، جو رب کی طرف سے آیا ہوا راستہ ہے، اس کے اندر لا کر دنیا اور آخرت کی خیر پانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔